بڑھتا ہی جائے گا عزادارے کا سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا عزادارے کا سلسلہ کس طرح سے مٹائے گا اس کو یزید وقت کس طرح سے مٹائے گا اس کو یزید وقت ہر ذہن میں حسین ہے ہر دل میں کربلا قائم رہے گی حشر امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین نعرہ صلوات امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں مسکراتے ہیں حسین لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پڑھتے جاتے گئے فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا درود بھیجیے سب مل کر باواز بلند شبیر
کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، مولا عذاب قبر سے بچنے کے واسطے، مولا عذاب قبر سے بچنے کے واسطے، بس ایک چٹکی خاک شفا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، مولا جاگیر کی مجھے دو گز زمین کر بو بھلا مانگ رہا ہوں، دو گز زمین کر بو بھلا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، رومال فاطمہ میں تبرک کے واسطے، رومال فاطمہ میں تبرک کے واسطے، یا رب میں تجھ سے عشق عزا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اہل عزا کو ہوش میں لانے کے واسطے، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، عباس کے علم کے حریرے کو تھام کر، زینب کے واسطے میں رضا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، لیلا کو دی یہ کہہ کے تسلی حسین نے، لیلا
تسلی حسین نے اکبر کی واپسی کی دعا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں میں شرق و میرا نام بھی ذکر حسین میں نوحوں کا بس یہ اپنے صلہ مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں صلی اللہ محمد سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اپنے ارواح مومنین کو بھی اس میں شامل کیجیے باقی جو رفیق شہیدیں رہ گئے تو چار باقی جو رفیق شہیدیں رہ گئے تو چار حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار کی بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتا یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلب یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلب بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجئے آقا فردوس کے راستے پہ لگا دیجئے آقا فردوس کے راستے پہ لگا دیجئے آقا شبیر نے سینے سے لگایا کئی بار رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری گھبرا کے درے خیمہ سے زینب یہ پکار لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری لوگوں یہ کہو میدان میں چلی کس کی سواری اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو یہ سلطنگی کو رام ہوا اہل حرم میں پہنچا وہ جری شیر سمیدان میں کامل تھا بس عشق شہر شاہ امم بیتاب تھا مولا کی جدائی کے علم بیتاب تھا مولا
جدائی میں علم سینہ تجری کا تبر و تیر کی جان پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانے پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانے میرے میں جو دیکھ لائے جوانوں کی شجاعت کرانے لگے عزوِ بدن کھٹ گئی تار دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت دل سے کہا بالا میں پانی ہے رخصت دل سے کہا بالا میں پانی سے رخصت میں لشکر آدھا کو نہ شمشیر کو دیکھا کس یاد سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا کس یاد سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا سینہ چدھا تیروں سے ہوا فرق دو پارا رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یار شیرازۂ اجزائے بدن کھل گیا سارا گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکارا گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکارا یہاں آپ کا آنا میرے بخشش کے سند ہے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے باقی جو رفیقان شہر رہ گئے دو چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العلي العظيم صلوات وعجل فرجهم. We have been talking about Surah Fajr
which has been named by Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. The surah of Imam Hussain alayhi salam. And we talked about the first 8 verses so far, 9 verses, and tonight I want to talk about the 10th verse. Allah subhanahu wa ta'ala says that Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. These 5 verses. Here Allah subhanahu wa ta'ala, first of all, He says, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Have you not seen what your Lord did to the people of Ad? وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Allah has talked about 3 different nations here. He's giving the example of Ahlul Bayt alayhimus salam in the beginning, and then talks about 3 nations that have been oppressive. Allah subhanahu wa ta'ala ने शुरू में इब्तिदा में वल फजर की कसम खाई, और कसम खाने के बाद अहले बैत की मिसाल दी और कहा कि ये अहले बैत यानी इनमें कोई कसम नहीं है. Is there not an oath for the people who have wisdom to think about? And then he gives the example of 3 oppressors. Allah ने फिर 3 खताकारों की, गुनहगारों की, जालिमों की मिसाल दी. पहुंच जाइए खुदा रहा, मजमा कर मेरे साथ होगा थोड़ा बहुत. मैंने इसीलिए उर्दू में कह दिया ताकि लोग पहुंच जाएं इंशाल्लाह. Now there are examples Allah subhanahu wa ta'ala gives. He says Ad, Thamud and Fir'aun. There are 3 examples that Allah has given. Ad were the people of Hazrat Hud. Thamud we talked about yesterday, the people of Hazrat Saleh. And today Allah subhanahu wa ta'ala says وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, and Fir'aun who had nails. Now many people have actually argued that why has the word watad has been used here, awtad, nails. There are many disputes amongst the ulama. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. You know, all of these people, they were excessive in their oppression and in their disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. They went to the extremes in disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Who is Fir'aun? وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Fir'aun is someone who used to sometimes nail the people to death. He would, for example, crucify them and nail their hands and their feet. ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوک دیتا تھا اور وہ پھر اسی کے سبب سے مر جاتے تھے. Like it was seen in many of the kings who would slowly nail the person's head and get the a big nail through, and then they would let the person die slowly, a slow death. They would bleed to death. This was also the doing of Fir'aun. One of the scholars have argued that no, because he nailed Hazrat Asiya, his own wife, he nailed her to death because she was supportive of Hazrat Musa alayhi salam. Now, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala named Fir'aun as one of the people who has been oppressive in history. What was some of the oppressions that he carried out? One of the oppressions that he carried out was that he claimed to be God. Ana rabbukumul a'la. I am your great Lord. That's what he claimed. I am your Lord. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. He used to slaughter all the boys in Bani Israel and he would let the girls live. Why? Because he had been informed by someone that there will be someone born in the families of the Bani Israel and he will grow up to kill you. And he will remove you. He said, well, then I'll kill all the boys that are born. Same thing happened with Hazrat Ibrahim alayhi salam. Namrud was told that someone will be born in the families of these poor people and he will overthrow you. So Namrud started killing all the children. Same thing happened with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he told his people that I will have 12 successors. This hadith of 12 successors is unanimously agreed upon by all Shias and Sunnis. Bukhari mentions it that the Holy Prophet said there will be 12 khulafa, 12 imams, 12 amirs. Muslim mentions it. Bukhari only mentions it once, but Muslim, Imam Muhammad ibn Hajjaj Muslim of Ahl Sunnat, he mentions it at 5 different places. Musnad Ahmad bin Hanbal mentions it 9 times. Tirmidhi mentions it 7 times. So it has been mentioned many times. The Holy Prophet was asked many times, Ya Rasulullah, Kamil Awsiya, how many successors will you have? How many imams will come after you? He said same as the Nuqaba, the chieflets, chieftains of Bani Israel. Everyone with me so far? The chieftains of Bani Israel. Same as Naqib, Nuqaba of Bani Israel.
Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, Surah number 5, verse number 12. I'm not sure if you're paying attention. Surah number 5, verse number 12. 5 and 12. 5, 12. انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. حوالہ آئندہ کوئی بھی پوچھے کہ اماموں کی تعداد کتنی ہے, کہاں سے پتہ چلے گا, کہیں 5, 12 ذہن میں رکھیں. 5 اور 12 کے بغیر ائمہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. So he said, Surah number 5, verse number 12. وَبَعَثْنَا فِيهِمْ إِثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا. And we sent 12 chiefs amongst the Bani Israel. Hazrat Musa had 12 successors. Hazrat Isa had 12 successors. And the Holy Prophet had? So 12 successors have been always there. So anyone who says there are any other number, then they have to come and prove it from Quran and Hadith. The Shias do not have to prove, because all of the Anbiya alayhi salam always had 12 successors, 12 اوسیا, 12 اوسیا ہر نبی کے رہے ہیں. اگر کوئی اور کسی اور عدد کو مینشن کرتا ہے تو اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Even though we have more proofs than all the people put together. And the Quran mentions it, the Hadith mentions it. Now, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Isa, they all had the same. The Holy Prophet also said the last one of them will be, people wanted to always kill the last one because they all had the same concept. All tyrant and oppressors like Pharaoh, Namrud, and especially Banu Umayyah, Banu Abbas, are very similar to Pharaoh, Namrud, Banu Umayyah and Banu Abbas in Muslims. They wanted to do exactly the same thing with the successors of the Holy Prophet, kill them before they come and establish. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. They want to take out the light of Allah subhanahu wa ta'ala by blowing onto the light. Allah subhanahu wa ta'ala says, they will never ever be able to put out the light of Allah subhanahu wa ta'ala, as He has promised that Inna Allah ala kulli shay'in qadir. He has power over everything. Hazrat Musa was born. Pharaoh tried to kill him. Everything he did. But Allah subhanahu wa ta'ala, the most beautiful thing about Allah subhanahu wa ta'ala is that He always killed the biggest of His enemies with the smallest of His servants. اللہ نے اپنے سب سے بڑے بڑے دشمنوں کو بڑے چھوٹے چھوٹے اپنے بندوں سے ان کو ختم کروایا ہے. توجہ ہے مجمع کی. The biggest of his enemies. He said, Namrud, oh Ibrahim, tell Namrud that he will be killed. So and so day Allah will send His army and He will kill, my army will kill Namrud. He had a big fort. He said, just close all the doors of the fort. Then he said, oh Ibrahim, you promised me that your Lord will send His army. Now tell your Lord to send His army. Hazrat Ibrahim was Khalilullah. He said, oh Allah, you promised me you will send your army. Now send your army. Suddenly Pharaoh noticed that the whole of the fort is full of mosquitoes. He said, Ibrahim, what is this? He said, this is the army of Allah subhanahu wa ta'ala. One mosquito made it to the nose of Pharaoh, went to the brain, and it killed him on the spot. He was screaming. He said, Ibrahim, I give up. He said, no, now it's too late. Al-an, likewise, Hazrat Musa. Allah subhanahu wa ta'ala said, Musa, tell Pharaoh, idhab ila Pharaoh innahu tagha, go and preach to him. Hazrat Musa did everything. Kept preaching to Pharaoh. He wouldn't listen. Allah subhanahu wa ta'ala said, Musa, tell Bani Israel that you will free them from the plan of Pharaoh. When Hazrat Musa was leaving, Pharaoh, he said that I'll come and kill you. So from behind he made it to the Red Sea. And when he came there, Allah subhanahu wa ta'ala said, okay, when you all cross, I will kill him inside the waves. A small wave came and killed Pharaoh. He was thinking Musa will kill him. The people were saying, what will happen? He said, a small wave will kill him. A small wave came and killed him. Abraha brought a whole army. Allah subhanahu wa ta'ala said, oh Abraha, we will send our army. Surah Abba, if you look at Surah Fil, the Ababil, a small swift, a small bird came with pebbles. They destroyed the whole of the elephants and the whole army of Abraha. Everything was destroyed. Allah said, I destroyed the biggest of my enemies with the smallest servants of Allah, the small creation. Now came the biggest enemy of the Holy Prophet, Abu Jahl, the father of ignorance. Jahalat ka bhi baap tha.
सबसे बड़ा दुश्मन था रसूल खुदा का. He came to Badr. He said, we will kill Muhammad for once and for all. Allah subhanahu wa ta'ala said, I will not make Ali kill Abu Jahl, so he cannot say Ali killed me. تاکہ روز قیامت فخر نہ کر سکے مجھے علی نے مارا تھا. اللہ نے کہا میں سب سے رسول خدا کے چھوٹے صحابی سے مرواؤں گا. I'll make him be killed by the smallest companion of the Holy Prophet, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud. When all Sahaba was, sitting down and he was standing up, they would think he is also sitting down. Very short, dark, He was the ex-servant slave of Abu Jahl. Abu Jahl dropped from the back of his horse. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ran to kill him. When he went forward, he said, O son of a farmer, why are you walking around me? He said, I'm going to kill you. He said, I wish someone big had killed me. Someone big like Ali, Hamza. He said, no, Allah has destined for you to be killed by my hands. He said, okay, just make sure you do 3 things to me. He said, what? He said, when you cut my neck, just cut it long. You see, he's dying. You see, this is pride. Takabbur dekhe. Just cut my neck long, میری جب گردن کو کاٹو گے نا تو ذرا لمبی گردن کاٹنا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ چلے میں بڑے خاندان سے تھا. So the people know that I was from a big family. He said, when you place all the heads on the ground, put my head in the middle and keep my armor on my head. وہ جو خول پہن رکھا, it's very expensive. People would know I was rich. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud replied, he said, I'll make sure that your neck is cut extremely short. And I'll put your head right in the corner. And I'll take your armor off right now. He said, before you kill me, just tell me one thing. Did the orphan of Abdullah win, or did the masters of Quraysh? They won. He said, Rasulullah. Allah gave victory to Rasulullah. وہ کہہ رہا تھا وہ عبداللہ کا یتیم جیتا, غریب آدمی, یا سرداران قریش. جناب عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا, اللہ کے رسول کو فتح ہوئی ہے. You see, Allah subhanahu wa ta'ala chose the smallest of his servants and the smallest creatures to kill the biggest of his enemies. پروردگارہ تیرا نظام کیا ہے؟ میں نے جو آج آیت بھی اتفاقاً جو تھی جناب موسیٰ سے متعلق تھی, اور جو زیارت وارثہ کا جملہ پہنچا وہ بھی جناب موسیٰ سے متعلق پہنچا ہے. اگر مقدمہ ذہن میں ہو تو میں آگے بڑھوں گا. جناب موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جناب امام صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجہم آداب سکھلا رہے ہیں, کہا کہ دیکھو کیسے سلام کرنا ہے. یہ دیکھیں آداب زیارت جتنے بھی آئے ہیں نا, یہ بھی سارے ائمہ علیہ السلام سے آئے ہیں. کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ زیارت میں ہاتھ انگلی اٹھائیں نہ اٹھائیں, سینے پہ ہاتھ رکھیں, کیا کریں کیا نہ کریں. کہا دیکھو جب کسی کے بزرگ کے سامنے جاؤ کس طرح سے سلام کرتے ہیں حضرات, یہاں تک کہ یہ جو 12ویں امام کے سلام کے لیے ہم ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں, یہ کیوں؟ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ یہ کیوں آداب ہم سارے کے سارے؟ حضرات جب 8ویں امام کے زمانے میں مامون نے کیا کیا, اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا, جو کہ قاتل تھا نا. اس کا باپ قاتل تھا 7ویں امام کا, اور مامون قاتل تھا 8ویں امام کا. ابھی 8ویں امام کو اس نے دربار میں رکھا, زہر دینا چاہتا ہے اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ میرے 12ویں وصی کا نام مہدی ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے بیٹے کا نام رکھا مہدی, اور ہمیشہ کہنے لگا, ہمیشہ بلایا کرتا دربار میں, کہا دیکھو رسول خدا نے کہا تھا 12 وصی ہوں گے, آخری کا نام مہدی ہوگا. وہ جو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا نا, یہ میرا بیٹا ہے. تو بیٹے کو دربار میں جان بوجھ کے بلایا کرتا اونچی آواز سے, مہدی کہاں ہو, آواز دیا کرتا. تو امام رضا فوراً جیسی وہ آواز دیتا نا, کھڑے ہو جاتے, کہتے عجل اللہ فرجہ. توجہ, امام کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ کو سر پہ رکھتے, کہتے کہ وہ مہدی جو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا ابھی نہیں آیا. وہ مہدی ہے جس کا باپ اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مہدی جسے تو بلا رہا ہے, کبھی تو مارتا ہے, کبھی اس کی ماں مارتی ہے, کبھی محلے والوں سے پٹتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا مار کھانے والا مہدی نہیں آئے گا, جو سارے ظالموں کو مارے گا. کہا یہ جو کبھی بھائیوں سے مار کھا رہا ہوتا ہے, کبھی محلے میں مار کھا کے آتا ہے, کہا تو اس کو کہتا ہے یہ رسول خدا کا وصی ہے؟ کہا امام کی بچپنے سے ایک ہیبت و جلال ہوتا ہے. کہا خبردار لوگوں کو دھوکہ مت دے. حضرات ائمہ علیہ السلام نے سب ذہنوں کو تیار کیا, ہر نبی نے ہر امام نے تیار کیا ہے.
تو چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ تعظیم کیا؟ میں نے آپ کا کہا نا کہ یہ جتنے بھی جملے ہیں، اب انگلی اشارہ کرنا ہے. بعض زیارات میں وارد ہوا کہ گھر سے باہر نکلیں، مردوں کے لیے ہے کہ اپنے سر کو ننگا کریں، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کریں اور خاص زیارت کریں، خصوصاً روز عاشور کے لیے ہے، انگلی سے اشارہ کریں کہ ہم امام حسین کے لیے. ہر روز کے لیے نہیں ہے، لیکن کس طرح سے کرو؟ کاندھوں کو جھکایا ہوا ہو، سر نگوں ہو، ایک ہاتھ سینے پہ ہو، ادب کا احترام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن زیارت حد تک کھڑا ہونا واجب نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ آیا بیٹھ کے امام کو سلام کرو گے؟ کھڑے ہونا واجب نہیں، علماء کہتے ہیں واجب نہیں، لیکن بڑے بڑے فقہا کو، بوڑھے افراد مراجع جب کھڑے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام کرنا امام کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہو. کیسے جب زیارت پڑھی جا رہی ہو تو خود بخود سب کو سہارا دے دو. تو حضرات یہ زیارت ہے. چھٹے امام نے کہا کچھ آداب زیارت ہیں. ایک مرتبہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو. زیارت وارثہ کے جملے ادا کیے. کہا السلام، امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں. کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہاں تک میں نے بات کو پہنچایا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ جملے لے کے چلوں گا، کوشش کر رہا ہوں کہ تیز سے چلوں کیونکہ عشرے کے اندر مجھے موضوع کو تمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. میں نے کہا تھا جو جس نبی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی چھٹے امام نے اسی کو ذہن میں رکھا، پھر سلام کیا. کہا موسیٰ کا سب سے بڑا کمال یہ نہیں تھا نبی اور انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، کتابیں اوروں کو بھی دی گئی تھیں. فرعون کو شکست دی، جناب ابراہیم نے نمرود کو شکست دی، بڑے بڑے ظالموں کو شکستیں دی گئیں. لیکن جناب موسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ہم نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سارے نبی معصوم ہیں. 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 124,000. اللہ کہہ رہا ہے سارے برابر نہیں ہیں، معصوم ہیں لیکن برابر نہیں ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ہم نے اتنے رسول بھیجے ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، معصوم ہیں برابر نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، ذرا ایک جملے کی زحمت دوں گا. سارے معصوم ہیں، نبی رسول معصوم ہیں، برابر نہیں ہیں. کسی کو کسی پہ فضیلت ہے، جو معصوم ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں. تو وہ صحابہ جو معصوم ہی نہیں ہیں وہ سارے برابر ہو سکتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کسی کو کسی پہ فضیلت، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں حضرات، تو کسی نہ کسی کو کسی پہ فضیلت ہوگی. اللہ نے کہا انبیاء سب کے سب معصوم ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. پروردگارہ کلام کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو میں وحی نازل کرتا ہوں. ایک مرتبہ وحی اللہ جناب جبرائیل کو بھیجتا ہے اور رسولوں سے اللہ کلام کرتا ہے. وہ آتے وحی لے کے آتے ہیں، اور وحی صرف انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، قرآن میں اوروں پہ بھی وحی کا تذکرہ ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ. اور آپ کے رب نے ایک شہد کی مکھی پہ بھی وحی نازل کی. کہا کہ دیکھو اے شہد کی مکھی، ذرا پہاڑوں پہ مکان بنانا تاکہ تمہارا شہد جلدی ختم نہ ہو جائے، بلند مقامات پہ. توجہ ہے حضرات کی یہ نہیں ہے؟ تو وہ افراد جو کہیں کہ صرف ملائکہ کو انبیاء دیکھ سکتے ہیں، میں آج یہاں پہ جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو مخصوص کرتے ہیں نا کہ صرف رسول اور نبی کے لیے مخصوص ہے کہ وہ صرف فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی فرشتہ نہیں دیکھ سکتا. ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کے علاوہ بھی ملائکہ نازل ہوئے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کے بعد کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ پہ جو نبی تھیں، نہ امام تھیں نہ رسول تھیں، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ نے ان کے لیے عصمت کی گواہی نہیں دی ہے. جس طرح جناب مریم کے لیے کہا نا کہ وہ معصومہ ہیں، جناب موسیٰ کی ماں کے لیے یہ نہیں کہا کہ معصومہ ہیں. پھر بھی اللہ نے کہا کہ آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. تو فرشتہ نظر آنا کوئی انسان کو عہدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی کمال و پاکیزگی کی علامت ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے؟ مجمع اگر میرے ساتھ رہے گا تو ان کے کمال و پاکیزگی کی علامت ہے. جناب مریم پہ وحی آئی ہے، جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی ہے، لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کے لیے کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ واحد نبی جس سے اللہ نے کہا کہ میں نے کوئی واسطہ نہیں رکھا
کسی جبرائیل کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، میں نے ڈائریکٹ جناب موسیٰ سے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما. اب وہ کلام کیسے کیا اس کی بحث نہیں ہے، لیکن جناب موسیٰ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے مستقیماً کلام کیا ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہو، جناب موسیٰ نے اللہ سے مستقیماً کلام کیا ہے. اب وہ چاہے اللہ نے ایجاد صوت کی ہو، وہ کہیں سے ایک آواز کو پیدا کیا ہو کہ آگ سے آواز آ رہی ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے، پہاڑ سے آواز آ رہی ہے، اللہ نے کہا موسیٰ یہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، آواز کہیں سے بھی آئے یہ میرا کلام ہے. تو موسیٰ نے اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا. رسول خدا کو معراج پہ بلایا، کہا جہاں کوئی نہ آ سکا میں نے وہاں پہ بلا کے کلام کیا. یہاں تک کہ رسول خدا سے سوال کیا گیا، کہا کہ یا رسول خدا اللہ کی کوئی آواز نہیں، کس آواز میں کلام کیا؟ کس آواز میں کلام کیا؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. کہا میں نے سوال کیا کہ انت کلمنی ام علی، پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی؟ کہا کہ نہیں میں کلام کر رہا ہوں. کہا پروردگارہ علی کا لہجہ کیوں اپنایا؟ کہا کہ حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، میں نے آپ کے دل میں جس کو سب سے قریب پایا میں نے اسی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا تاکہ اب اپنائیت محسوس کرنے لگے. یہ اپنائیت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت جناب موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا. اب امام صادق کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کے ان کے کلیم اللہ ہونے میں وارث، ان کے نبی ہونے میں نہیں، رسول ہونے میں نہیں، توریت کو لینے میں نہیں، فرعون کو تھپڑ مارنے میں نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، اللہ سے کلام کرنے میں. تو کوئی ایسا وقت آئے گا، حضرت سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، میں خون جگر دے کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ایک مرتبہ کوئی ایسا وقت تلاش کیجئے کہ جہاں اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا ہے. کوئی ایسا وقت آئے جب خالق ہے کوئی بیچ میں نہ رہے، میں حسین سے بولوں گا. کوئی ایسا وقت آئے تو کہا کون سا وقت تھا؟ ذرا سورہ فجر میں نے جو انتخاب کی انگریزی کے اندر چل رہا ہوں اس کی آخری 4 آیات کو لے لیجئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. بس سارے مقاتل میں آیا کہ جب عصر عاشور تھی، حسین جنگ کر رہے تھے، سب لرز رہے تھے، ارے علی کا بیٹا آ گیا ہے. جب سب کانپ رہے تھے ایک مرتبہ آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب یہاں پہ ایک ذہن میں شبہ آ سکتا ہے، یہ فرشتے نے کہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہو سکتا ہے کہ یہاں فرشتہ کلام کر رہا ہو، نہیں، لیکن آخری آیات بتاتی ہیں یہاں بیچ میں کوئی نہیں، خود خدا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اس کا مطلب ہے فرشتہ نہیں کہہ رہا، خود خدا کہہ رہا ہے. پتہ نہیں میں نے آپ کو مطلب پہنچایا نہیں پہنچایا. حضرات جب یہ سید امام صادق ہے نا کہ السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، بہت بڑا جملہ ہے کہ موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کے وارث حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. یہ بہت بڑا جملہ ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ کون ہیں جناب موسیٰ. اگر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلند آواز سے صلاۃ پڑھیں گے محمد والے محمد پہ. میں بھی کیونکہ آدھی مجلس ہوئی ہے بمشکل، اگر آپ لوگ زحمت کریں گے اس طرح تھوڑا سا ہو جائیں گے تو جو بعد میں آنے والے ہوں گے مسائل میں ان کو زحمت نہیں ہوگی. صلاۃ پڑھیں گے محمد والے محمد پہ اور اپنے رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں. پھر بھی باواز بلند صلاۃ پڑھیں. وعجل فرجہ. تو حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں. تفسیر اطیب البیان کو میں دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے علماء نے جو مفسرین نے زحمت کی ہے، کوشش کی کہ یہاں پہ کیا لکھیں. جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز سے کہا. جناب موسیٰ کی اور بہت سی صفات ہیں، یہاں پہ صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بے انتہا سب سے زیادہ تذکرہ ہے جس نبی کا ہے نا جس کی مثال سب سے زیادہ قرآن میں دی گئی ہے جناب موسیٰ کی. امتوں کا بے انتہا تجربہ تھا اور جتنا برا تجربہ ان کا تھا. رسول خدا کو کہا گیا کہ آپ کی بھی مثال جناب موسیٰ جیسی ہے. امتوں کا تجربہ پیغمبر کا بھی جیسا رہا، مکے سے مدینے آنا پڑا، مدینے کے اندر سب کچھ دیکھنا پڑا. تو حضرات جناب موسیٰ کا بے انتہا رتبہ، بے انتہا مقام ہے. لیکن جناب امیر المومنین سے سوال کیا گیا یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل تھے؟ میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرات.
اگر گلا میرا ساتھ دے گا تو میں جملے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں گا تھوڑی وضاحت کے ساتھ. مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل تھے؟ کہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے. اپنے ہی منہ سے مرد اپنی تعریف کرے کہ یہ قبیح شمار ہوتا ہے. کہ پوچھو بتاؤ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، وہ اپنے باتیں بتانے لگے. کہ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے خود سے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے نبی اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. کہا جب میں اپنے فضائل سناؤں تو یہ میں اپنی منہ سے تعریف نہیں کر رہا بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے رسول خدا کو جو نعمتیں دیں کہا کہ تذکرہ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کیا کچھ مقام ہے آپ کا. تو کہا جب وہ بتاتے تھے تو اس لیے نہیں کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں. میں نے اگر مسئلہ حل نہ کیا ہو آپ کے سامنے، حضرات امیر المؤمنین خود سے کہا اس لیے نہیں بتا رہا میں موسیٰ سے افضل ہوں کہ کیونکہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ کی یہ مجھ پہ نعمت ہے کہ اس نے مجھے ان سے افضل بنایا ہے. کہا کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے، جاؤ جا کے اسے تبلیغ کرو. تو جناب موسیٰ نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، پروردگارہ میں نے ان کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے. بے جرم قتل نہیں کیا تھا، گھبرا کے نہ سنیے گا، مجرم تھا، ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ نبی تھے اور ہیبت مشہور ہے، برداشت نہیں کر سکے ظلم ہو رہا ہے. ابھی اللہ کی طرف سے معمور نہیں تھے لیکن ایک مرتبہ دھکیلا، وہ وہیں سے گرا اور گر کے مر گیا. اب ایک مرتبہ کہا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا. جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر کو چھوڑ جائیے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دے دیا، چلے گئے. اب اللہ نے خود حکم دیا موسیٰ واپس جاؤ، جا کے فرعون کو تبلیغ کرو. کہا کہ رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے ان کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے. فاخاف ان یقتلونی، قرآن کی آیت ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے اس کے مقابلے میں یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے بدلے مجھے قتل نہ کر دیں. فَأَرْسِلْ مَعِيَ هَارُونَ أَخِي، پروردگارہ انبیاء ڈرتے نہیں ہیں. جناب موسیٰ کو حکم ابھی جنگ کا نہیں تھا کہ پروردگارہ اگر جنگ ہوئی ہیبت موسیٰ ہے کوئی ہارون ساتھ ہو، کہ پروردگارہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے. تو ایک مرتبہ خداوند متعال نے کہا ہاں ہارون کو ساتھ لے جا. امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ ساسا، جب اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جا جا کے فرعون کو تبلیغ کر، تو انہوں نے کہہ دیا تھا پروردگارہ میں نے ایک آدمی قتل کیا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہیں اس کے بدلے مار نہ دیں. ساسا جب مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا علی جاؤ جا کے مکے والوں کو سورہ برات کی تلاوت کر کے سنا دو. ضائع نہ کیجئے گا کہ علی جاؤ جا کے مکے والوں کو سنا دو کہ اللہ نے سورہ برات نازل کر دی ہے، اللہ نے اعلان برات کر دیا. مکے والوں اللہ نے اعلان کر دیا تم مشرکین ہو، تم نجس ہو، مکہ خالی پر کرنا پڑے گا. اللہ اور اللہ کے رسول دونوں نے کہہ دیا، میری طرف سے بھی اعلان کر دینا، رسول خدا نے کہا کہ تم نجس ہو، مکہ خالی کرنا پڑے گا. مولا فرماتے کہ ساسا جب میں مدینے سے مکے چلا میں اکیلا تھا. کہ ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں نے کسی کا قتل نہ کیا ہو. سارا مجمع میرے ساتھ رہے، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا. کہ ساسا مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں نے کسی کا قتل نہ کیا ہو. کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، کسی کا چچا مارا گیا تھا، کسی کا ماموں مارا گیا تھا، کسی کا خالو، کسی کا بیٹا، کسی کا سالہ. کہ ساسا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا. لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ میں نے رسول خدا سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو. ساسا میں بڑے اعتماد کے ساتھ مکے میں داخل ہوا. جیسے ہی حرم میں داخل ہوا سارے مکے والے اعلان کرنے، ارے مکے والوں جمع ہو جاؤ علی آ گیا. کہ ساسا میں حرم میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا. چڑھنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ نیچے مجمع کو دیکھا. ساسا میں دیکھ رہا تھا سارا مکہ جمع ہو گیا تھا اور سب کہہ رہے تھے یہ وہی علی ہے جس نے باپ کو مارا تھا.
کہا ساسا میں نے اعلان برات سنا دیا. کہا اللہ نے اعلان برات کر دیا, رسول خدا نے اعلان برات کر دیا, میں بھی اعلان برات کر رہا ہوں. کہا ساسا میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا اور چلنے لگا. کہا ساسا جس طرح سے شیر کے چلنے پہ بکریاں راستہ چھوڑنے لگتی ہیں, کہا ساسا مکے والے راستہ چھوڑ رہے تھے, میں چہروں کو دیکھ رہا تھا, سب میں خوف تھا. پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, ساسا مجھے کوئی خوف نہیں تھا. کہا ساسا مجھے خوف نہیں تھا, ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. آپ نے غور کیا کہ ساسا جس طرح سے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے منہ میں چلتا ہے, کسی بکری میں جرت نہیں ہوتی کہ شیر کو روک لے, شیر جا رہا ہے. کہ ساسا اسی طرح سے میں مکے والوں کے درمیان میں اترا. ساسا میں نے سب چہروں کو دیکھا, سب پہ خوف تھا. پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, کوئی خوف نہیں تھا. ساسا اسی لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. میں بڑے اعتماد کے ساتھ چلا, واپس آیا. ساسا کسی نے راستے میں روکا نہیں. یہ جلال و ہیبت ہے امیر المؤمنین کی. حضرات وہ جناب موسیٰ ہیں اور امیر المؤمنین. کہا کہ دیکھو ہم سب میں کوئی تقابل نہ کرنا, ہمارا پہلا آخری کی طرح سے ہے, ہمارا پہلا آخری کی طرح سے ہے. کہا اس جملے کے اندر کہا السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. اس کے بعد کہا السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ. اللہ نے کہا روح اللہ, عیسیٰ اللہ کی روح سے مراد, یعنی کیا مطلب روح اللہ. اب آپ قرآن کے اندر دو جگہ پہ آیا روح اللہ, وہاں پہ علماء نے ترجمہ کیا رحمت اللہ, یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ, لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حضرت توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, میں بہت تیز سے چل رہا ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن میری مجبوری ہے, تاخیر ہو جاتی ہے, بہت وقت گزر جاتا ہے. مجھے احساس ہے لوگ بڑی بڑی دور سے آ رہے ہیں, میں جب چہرے دیکھتا ہوں جہاں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر فیملیوں کے ساتھ آ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مطلب زیادہ سے زیادہ پیش کر سکوں. حضرات یہاں پہ جناب عیسیٰ سے متعلق بس ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں گا, بات کو تمام کر دوں گا. امام صادق نے کہا السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث, عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. کس چیز میں وراثت ہے امام حسین, کس چیز میں وارث ہیں؟ عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں. اگر رحمت مان لیں تو اللہ کی رحمت عیسیٰ, اور اس رحمت میں ہونے میں حسین آپ وارث ہیں. اگر روح اللہ کہیں تو اس کے اندر حسین وارث ہیں. کہا کہ جناب عیسیٰ کے سارے معجزات کے وارث آپ ہیں. کہا روح اللہ, کچھ لوگوں نے یہ بحث کی ہے کہ جناب عیسیٰ کے کیونکہ والد نہیں تھے تو کہا کہ بغیر باپ کے اللہ نے کہا کہ اس لیے روح اللہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہو جا. جناب آدم کا پتلا بنانے کے بعد کہا تھا ہو جا کن فیکون, لیکن یہاں پہ بت نے جناب مریم کے اندر اشارہ کیا, کہا کہ اے عیسیٰ یہاں پہ تم نے ہونا ہے, کہا کن فیکون, کا اس لیے روح اللہ ہیں. توجہ چاہوں گا, امیر المومنین سے یہی سوال کیا گیا تھا نا, کہا کہ کیا فرق ہے جناب عیسیٰ میں اور آپ میں. کہا کہ جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا, کہا کہ میں کیسے افضل ہوں جناب عیسیٰ سے. کہا جب وقت ولادت قریب آیا تھا نا تو ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم سے کہا یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. مریم یہ بیت المقدس عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیے, عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں نہیں ہو سکتی. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. امیر المومنین فرماتے ہیں الانوار النعمانیہ میں ہے, بحار الانوار میں ہے, اور بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے جہاں سے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ساسا ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم کو وہی نازل کی. کہا مریم اخرجی, یہاں سے باہر تشریف لے جائیے, بیت المقدس میں ولادت نہیں ہو سکتی, یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. کہا ساسا جانتا میں عیسیٰ سے افضل کیوں ہوں؟ کہا ساسا جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی, اللہ نے کہا باہر چلی جائیے. لیکن ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا نا, میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی, میری ماں خانہ کعبہ سے باہر تھی, طواف کر رہی تھی. ایک مرتبہ دیوار شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر داخل ہو جائیے. کہا کہ ساسا جانتے ہو جناب مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا تھا, میری ماں کو میری وجہ سے بلایا گیا تھا.
کہا کہ اگر یاد رکھو گے تو یہ ہے جناب عیسیٰ کا رتبہ اور وہ ہے سید الشہداء کا رتبہ، وہ ہے حسین ابن علی جسے وارث انبیاء کہا ہے۔ حضرات میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کون حسین ابن علی؟ جو وارث انبیاء ہے، جو ہر نبی اور امام کی ان کی زحمتوں کو بچانے والا ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ میرے لاکھوں روپے قربان ہوں کہ کون ہے حسین ابن علی؟ حضرت میں بہت سے مطالب دیکھ رہا تھا کہ اگر سید الشہداء کو پیش کیا جائے کس طرح سے پیش کیا جائے، کیا رتبہ ہے، تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، کہا مولا ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا۔ 8ویں امام سے ایک آدمی نے کہا مولا میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ کہا کہ اولم افعل، کیا میں تیرے لیے پہلے سے دعا نہیں کرتا جو تو کہہ رہا دعا کر دیجیے گا؟ ایک شیعہ نے کہا مولا میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ کہا کہ اب میں تیرے لیے پہلے کو دعا نہ کرتا ہوں تو پھر مجھے کہا مولا اچھا آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تعرض اعمالکم کل یوم و لیلہ، بڑے بڑے علماء نے، استاد جوادی عاملی نے لکھا ہے، کہا کہ ہر دن رات میں ایک مرتبہ تمہارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی نیکی نظر آئے تو ہم فوراً دعا دیتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ نظر آئے تو ہم فوراً دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو معاف فرما۔ بڑے بڑے بزرگ علماء نے ایک بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ امام کی دعا رد نہیں، کیونکہ 8ویں امام کی خود حدیث ہے نا، پوچھا مولا علامت کیا ہے کہ امام اللہ کا نمائندہ ہے، حجت اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے؟ امام نے کہا چند چیزیں۔ کہا کیا کیا؟ کہا پہلا علم، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ کہا پہلی علامت ہے علم، کبھی یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا، کبھی یہ نہ کہے دیکھ کے بتاؤں گا، تیاری کل کے کل بتاؤں گا، کسی اور سے دیکھ لیتا ہوں۔ کہا علم، پہلا ہے علم، علم لدنی کا مالک ہوگا۔ 8ویں میں سے پوچھا، کہا مولا ذرا بتائیے علامت کیا ہے امام کی؟ کہا کہ پہلا اس کا علم ہے، علم لدنی کا مالک ہو، کبھی یہ نہ کہے دیکھ کے سوچ کے، نہیں، جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے، جس روانی سے سوال آئے اسی روانی سے جواب جائے۔ کہ جو جہاں سے جس موضوع پہ سوال کرے اسی وقت جواب دیا جائے۔ کہا کہ اگر امام ایسا نہ ہو تو پھر امام نہیں ہے، کہ پھر حجت خدا نہیں ہے۔ علم میں کبھی بھی کسی کے سامنے امام تسلیم نہ ہو، ہر آدمی اس کی طرف رجوع کرے تو وہ حجت خدا ہے۔ کہا پھر دوسرے مولا دوسری علامت کیا ہے؟ کہ دوسری دعا، اس کی دعا کبھی رد نہ ہوتی ہو۔ پتہ نہیں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں؟ کہا امام کی علامت یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی امام کی، تو اس کا مطلب ہے 12ویں امام کی دعا رد نہیں ہے۔ امام ہے نا، ہم شامل دعائے امام زمانہ ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن امام کی دعا رد نہیں ہے۔ امام اگر دعا مانگیں تو ان کی دعا رد نہیں ہے، بس یہ ہو کہ ہم شامل دعائے امام زمانہ ہوں، مشمول ہوں، امام جب دعا کریں تو ہم بھی اس میں ہوں کہ مولا ہمیں قبول کر لیں۔ اگر میں بات واضح کر پایا ہوں کہ امام ہمیں قبول کریں۔ حضرت کیا علامت ہے، کیسے قبول کرتے ہیں؟ علم امامت پہلی شرط ہے، علم میں کسی سے کوئی تقابل نہیں امام وقت کا۔ میں کل انشاءاللہ اس میں سے متعلق کچھ دلیلیں پیش کروں گا کہ امام کیسے معصوم ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف علم سے متعلق چند جلدی جلدی اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی امام سے کہیں پہ بھی کوئی سوال کر لے، جب کوئی ایک آدمی آیا شام کے حاکم کی طرف سے مدینے آیا، کہا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں، آپ ہی کے شہر میں رہتا ہوں۔ مولا نے کہا تو جھوٹا، تو شام سے آیا ہے، نہ میرا ماننے والا ہے، نہ میرے شہر میں رہتا ہے، نہ میری رعایا ہے۔ کہا میں تو چھپ کے آیا تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جب وہاں پہ سوال تیرے پورے نہیں ہوئے، سوالوں کے جواب نہیں ملے، وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا یہ سوچ کے کہ میرے پاس جواب ہوگا، جب تجھے یقین ہی نہیں تھا تو آیا کیوں؟ اگر یقین ہی نہیں تھا تو آیا کیوں؟ جب اس یقین کے ساتھ آیا کہ علی کے پاس جواب ملیں گے تو پھر تجھے پتا ہونا چاہیے کہ علی کو پتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، کہا علی کو پتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہے۔ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں۔ ابھی سوال نہیں بتایا اس نے، جو سوال سن کے جواب دے وہ اور ہیں۔ امام نے کہا کہ تیرے 6 سوال ہیں۔ کہا کہ یا علی آپ کو کیسے پتا چلا؟
کہ تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ کہا کہ بتائیے. امام نے کہا نہیں اب تو نے جلال دلا دیا, میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا. وہ جو سامنے تو بچے کھڑے ہیں نا, جا کے ان سے سوال کر لے. امام مولا کے دونوں بیٹے کھڑے تھے, دو بچوں کو دیکھا. اب اس کے ذہن میں خیال آنے لگا کہ ان بچوں سے پوچھو. اس کے ذہن میں آیا کہ ان دو بچوں سے سوال کروں. امام حسن مجتبیٰ کو جلال آ گیا. کہا تو سوال کرے گا, جواب دینا شروع کرو. کہا بتائیے. امام نے کہا تیرا پہلا سوال, حق و باطل میں فرق کیا ہے, سچ و جھوٹ میں فرق کیا ہے, سن لے. اب وہ پریشان ہونے لگا, ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ میں نے بتایا نہیں, بچہ ذہن پڑھ رہا ہے, دل پڑھ رہا ہے, یا لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتا رہا ہے. فوراً کہا ہاں, کہ سن, حق و باطل میں, سچ و جھوٹ میں 4 انگلیوں کا فرق ہے. بھئی مجمع کی توجہ نہیں میرے ساتھ, زیادہ تاخیر تو نہیں ہوگا, کہیں تو چھوڑ دیتا ہوں یہیں پہ. امام نے کہا سچ و جھوٹ میں, حق و باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ. کا کیا مطلب؟ کہا جو سنو وہ جھوٹ, جو دیکھو وہ سچ. کہ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. کیا بتائیے. اب اس زمانے میں نہ میل تھے, نہ کلومیٹر تھے, نہ فٹ تھے. اس نے کہا کیسے سمجھائیں گے. امام نے کہا زمین سے لے کے آسمان تک صرف ایک مظلوم کی دعا کا, آہ کا فاصلہ ہے. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. مولا میرے لاکھ کروڑ قربان, ایک جملے پہ مولا نے دنیا کو ختم کر دیا. کہا کہ صرف زمین سے لے کے آسمان تک ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. جب وہ آہ کرتا ہے تو پہنچ جاتی ہے. کہ اتنا سا فاصلہ ہے بس. کہا کہ مولا پھر اور. کہ تیسرا سوال ہے, کون سی سرزمین تھی جہاں صرف ایک مرتبہ سورج چمکا پھر نہیں چمکا. کہا وہ جو جناب موسیٰ کے لیے سمندر کھلا تھا, وہاں پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا اس کی تہ میں, کیونکہ سمندر تھا, کبھی تہ نے پہنچا نہیں. حضرات, امام نے فوراً سوالوں کے جواب دیے. پریشان ہونے لگا. امام نے کہا تو نے تیرے اگلے آخری سوال کے 10 حصے ہیں, تو نے خود سے کہا کہ یہ سوالات اور آخری حصے کے اندر کہ زکوٰۃ کیوں واجب ہے, یہ کیوں ہے, سب کچھ امام نے تفصیلات عبادات کے فلسفے کو پوچھا. اور آخر میں کہا آخری سوال کے 10 حصے, تو نے کہا سوال ہے تیرا کہ 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. مشہور معروف واقعہ ہے, 10 چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. امام نے کہا کہ وہ 10 چیزیں ایک سے زیادہ سخت دوسری ہے. سب سے زیادہ سخت پتھر, جب پڑے تو پتہ چلے کتنا سخت ہوتا ہے. کا پتھر سب سے زیادہ سخت. کا اس سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے. لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دے. آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے. پانی سے زیادہ سخت بادل, ابر, کلاؤڈ جو پانی کو لیے پھرے. 5 ہوئی ہیں, توجہ رکھیے گا. کا ابر سے زیادہ سخت ہوا جو ابر کو کبھی ادھر پھینک دے کبھی ادھر پھینک دے. ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے. ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح قبض کر لے گا. ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی. اور موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ٹال دے. کہ امر الہی موت کو ٹال دیتا ہے. ہم اولی الامر ہیں. ہم اولی الامر ہیں. حضرات, ہم کس کی بارگاہ میں ہیں؟ ہم کس امام کی بارگاہ میں ہیں؟ وہ حسین ابن علی جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتایا کون سی آیت کس مقام کے لیے ہے. جو کس کی, جب امام تشریف کرنے لگے ان کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انہی کے اقوال سے ان کے رتبے کو سمجھیں, انہی کے فرمان سے. کون حسین ابن علی؟ حضرات یہیں پہ 2 جملے پہ تمام کر رہا ہوں بات کو. حضرات سید الشہداء اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے لیے قرآن کی یہ آیات, یہ سورے گواہی دے رہے ہیں کہ اگر قرآن کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو امام ہے, اور اگر بچانے والا ہے تو حسین ہے. جو نیزے پہ قرآن بلند کر کے اپنے آپ کو بچائے وہ معاویہ ہے, اور اگر کوئی نیزے پہ سر بلند ہو جائے قرآن سنائے وہ حسین ہے. یہ حسین ابن علی ہے جو نیزے پہ بھی قرآن سنا رہا ہے. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا, 2 جملے ذرا پیش کروں گا. حضرت کون ہے سید الشہداء؟ السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ. میں کل جملہ پیش کر چکا ہوں آپ کے لیے. کہا ہے کہ محمد حبیب اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. اللہ نے جو سب سے زیادہ جو صفت پسند کی ہے پیغمبر اسلام کی وہ ان کا حبیب ہونا.
اور رسول خدا کے حبیب ہونے کو بچانے والے اور اس کے وارث حسین ہیں. کیوں؟ شاید اسی لیے رسول خدا جب بھی سید الشہداء کو بچپنے میں آغوش میں لیتے تھے تو جملہ کہا کرتے تھے اللہم انی احب حسینا فاحب من ابا حسینا. پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. حبیب خدا اللہ سے کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو اس سے محبت کر. بہت بڑا جملہ ہے. اب ہیں وارث حبیب اللہ، محمد حبیب اللہ کے وارث ہیں کہ رسول خدا ہمیشہ گود میں لیتے ہیں، آغوش میں لیتے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ. یہ شیعہ سنی کتابوں میں اکثر جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے، ریپیٹڈلی بہت زیادہ تکرار ہوئی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگارہ میں اس بچے سے بہت محبت کرتا ہوں. یہاں تک کہ کوئی ام المومنین نے کسی سید الشہداء کو آغوش میں لے رکھا تھا تو رسول خدا خود ہی فرماتے ہیں کہ اچانک روتا دیکھا نا سید الشہداء کو، کہا الا تعلمی، کیا تم نہیں جانتی، یؤذینی بکاء، مجھے اس کا رونا بڑی اذیت دیتا ہے، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میں کہ تم نہیں جانتی میں اس کا رونا برداشت نہیں کرتا. سید الشہداء کا رونا برداشت نہیں ہے. بچپنے سے بے انتہا. میں نے آپ کے سامنے بہت سی روایات پیش کری، یہاں پہ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں مصاحب کی طرف آؤں گا. جناب زہرا کہتی ہیں بابا دیکھیں نور امامت کو کس طرح سے تلقی کیا جاتا ہے. میں پیش نہیں کر سکتا، بڑے علمی بات مطالب ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اشارہ کروں گا. بڑے بچپنے کا بالکل آغوش میں ہیں، بطن مادر میں ہیں. جناب زہرا کہتی ہیں بابا یہ جو بچہ میرے بطن میں ہے نا، مجھے اکثر رات کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں. جناب سیدہ برداشت نہیں کرتی تھی. کہا بابا جان کئی مرتبہ بچہ آواز دیتا ہے، مجھے کہتا ہے یا امی انا غریب، مادر گرامی میں بہت غریب ہوں. بابا جان کئی مرتبہ یہ بچہ کہتا ہے یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں. سید الشہداء کے لیے رسول خدا رونے لگے، گریہ کرنے لگے، جناب سیدہ کو پیار کرنے لگے بار بار. جناب سیدہ بھی جانتی ہیں یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں اہل بیت کے تمام افراد. ایک مرتبہ طفولیت، بالکل طفلی کا زمانہ جناب سید الشہداء کی، پیغمبر اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک مقام پہ دیکھا، خود رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حبیب ابن مظاہر. جہاں سے سید الشہداء گزرتے ہیں نا، وہ مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگانے لگتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کئی کتابوں میں جملہ موجود ہے، کئی کتابوں میں جملہ موجود ہے. صحابی رسول ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجا، انس ابن کاہلی جو ہیں، یہ تینوں صحابی رسول میدان کربلا میں شہید ہوئے. 3 صحابی رسول ہیں. اور ہانی ابن عروہ جو حضرت مسلم کے میزبان تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے. جناب حبیب اکثر اوقات دیکھے گئے کہ وہ خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے ہیں بار بار. کہا کہ ایک مرتبہ جناب حبیب کو خود رسول خدا نے بلایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا. کہا کہ یہ تم حسین کے قدموں کی مٹی کیوں اٹھاتے ہو؟ کہا یا رسول خدا مجھے حسین سے بہت محبت ہے. کہا مجھے ہر اس سے محبت ہے جسے حسین سے محبت ہے. یہ حبیب خدا کا فلسفہ ہے، وارث محمد حبیب اللہ. کہا مجھے ہر اس سے محبت ہے جس کو حسین سے. بہت پیار کے جناب حبیب کی پیشانی کا بوسہ دیا. کہا حبیب کیوں؟ کہا یا رسول خدا مجھے حسین سے محبت ہے. بے انتہا میں کہوں گا سلام ہو اس کی عظمتوں پہ کہ لوگ آج تک کہتے ہیں یا لیتنی کنت معک، اے حسین میں اے کاش آپ کے ساتھ ہوتا. لیکن ایک ایسا ہے جس کو حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں. بڑی عظمت ہے. بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کل میں نے دعا نہیں کرائی تھی، آج میں دعا ضرور کراؤں گا. بس بھئی حالات دنیا کے عجیب و غریب ہیں، لیکن کربلا کے سامنے جب کسی کو صبر آتا ہے نا، کسی کا کوئی شہید ہو جاتا ہے. کاظمین میں بتا رہے تھے جب وہ بم پھٹا نا تو پوچھ رہے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں. ایک صحافی انٹرویو لینے لگا، میں سننے لگا کہ کیا ہوگا. کہا کیوں رو رہے ہو تم؟ ایک عربی میں سوال کر رہا تھا صحافی. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کوئی تمہارا خاندان کا آدمی شہید ہو گیا؟ کہا نہیں. کہا کوئی زخمی ہوا؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں امام کی زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن میں شہید نہیں ہوا، میں شہید نہیں ہوا اس لیے رو رہا ہوں.
میں شہید نہیں ہوا حضرات. آپ کو یہ عزاداری ملی ہے نا, ابھی ایک مجلس کر کے آ رہے ہیں, دوسری مجلس, باہر سردی ہے, سکون میں بیٹھے ہیں, آپ کے سر پہ سایہ بھی ہے, نیچے قالین بھی ہے, یہاں پہ اگر زیادہ سردی ہو تو ہیٹنگ آن ہو جاتی ہے, جہاں گرمیاں ہوتی ہیں ایئر کنڈیشننگ آن ہو جاتی ہے. میں ایک روایت کے جملے پیش کروں گا, اس کے بعد میں ذرا مصاحب پڑھوں گا. میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے روایت کو پیش کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اگر جن سے برداشت نہ ہو. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ زیادہ سخت مصائب برداشت نہیں کر پاتے ہیں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا کئی مرتبہ آپ جملے پڑھتے ہیں, بس دل کرتا کہ کوئی میدان کربلا میں ظلم کرنے والا سامنے آ جائے, اس کو وہیں پہ قتل کر دیں, وہ برداشت نہیں ہوتا. آپ سنتے ہیں تو یہ عالم ہے. جنہوں نے مصائب آنکھوں سے دیکھے تھے, جنہوں نے ظلم ہوتے دیکھا تھا, ان کا کیا عالم ہوگا. میں جملہ پیش کروں. یہ جو مصائب آپ تک پہنچے نا, عزاداری پہنچی ہے, بڑے آرام سے عزاداری کر رہے ہیں. تاریخ بغداد کی حاشیے پہ لکھا ہے کہ بڑا پورا شوب دور تھا, شیعہ بتانا جرم تھا. ابھی کراچی میں, عراق میں, افغانستان میں, بحرین میں ایسے تو حالات نہیں ہیں. شیعہ کھل کے کہتے ہیں نا ہم شیعہ, کا ایک ایسا دور تھا کوئی بتا نہیں سکتا تھا, کالے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا. ایک ماں بچوں سے کہا کرتی تھی رات کو دیر سے باہر نہ جانا, بڑا پورا شوب دور ہے, ہر روز تاکید کرتی تھی. اچانک ایک رات آئی, ماں خود سے کہنے لگی بچوں میرے ساتھ چلو. کہا ماں رات ہو چکی ہے. کہا بچوں کوئی بات نہیں میرے ساتھ چلو. کہا ماں آپ تو کہتی ہیں بڑا پورا شوب دور ہے, رات کو باہر نہ نکلیں. نہیں آج ہمیں جانا ہے. کہا اماں کیا بات ہے. کہا میں بغداد سے باہر نکل کے بتاؤں گی. اب بچے پریشان ہیں, چھوٹے بڑے سب بچوں کو لیا اس خاتون نے, انگلیاں پکڑی, کا سب میرے ساتھ چلو. جب بغداد سے باہر نکلے نا, دور دور تو دیکھا کوئی آثار نہیں ہے, کہیں سے کوئی نظر نہیں آ رہا. کہا بچوں بیٹھ جاؤ. کہا اماں کیا بات ہے. کہتا بچوں بیٹھ جاؤ, میں بتانا چاہتی ہوں. سب بچے بیٹھ گئے. کہا بچوں ہم شیعہ ہیں, ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. کہا اچھا اماں. کہا ہاں. کہا بچوں ایک اور بات سن لو, آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. بچے تڑپنے لگے. کہا اماں کیوں, کیا ہوا, آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں. کہا بچوں ہمارے مولا کو انہی دنوں میں ذبح کیا گیا تھا. اب بچے سننے لگے. کہا بچوں ایک اور بات سنو, ہمارے مولا کا ایک جوان بیٹا تھا, نام علی اکبر تھا, اسے برچھی لگی تھی. کہا بچوں ہمارے مولا کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, نام علی اصغر تھا, اسے کان میں تیر لگا تھا, دوسرے کان سے نکل گیا تھا. سب بچے رونے لگے. کہا ہمارے مولا کا ایک بھتیجا تھا, نام قاسم تھا, لاشا پامال ہو گیا تھا. سب بچے رونے لگے, بہت روئے. جب بچے رو لیے نا, کہا بچوں تم میں سے کس کو یہ مصائب یاد ہو گئے ہیں. ایک بچے نے کہا اماں مجھے مصائب یاد ہو گئے. کہا بیٹا اب تو سنا, کچھ دیر میں رو لوں. ایسے مجلس سے ہوتی رہی ہیں بھائی, آپ پہ تو رونے پہ پابندی نہیں ہے. جب آپ روتے تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا. جب جناب زینب روتی تھی نا تو تازیانے مارے جاتے تھے. رونا بند کر دو, اجرکم اللہ. میں پیش کروں آپ کے سامنے, بس بھی رونے میں کوئی بخل نہ کرے, اجرکم اللہ. یہاں پہ ایک میرا موضوع زیارت ہے نا, ایک جملہ میں پیش کروں آپ کے سامنے. زیارت سے متعلق ایک جملہ کہہ دوں. زیارت سید الشہداء کے لیے بڑی بڑی زحمتیں کر کے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں, بڑی بڑی زحمتیں کر کے. روایت کے الفاظ تاریخ بغداد کی حاشیے پہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت آیا, بنی عباس نے کہا کہ ایک ٹیکس لگا دو, جو حسین کی زیارت کرے گا نا جزیہ دے کے زیارت کیا کرے. لوگ جزیہ دینے لگے. پھر یہاں تک کہا کہ اب جو زیارت کرے گا نا اسے کہو کہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا. ایک مرتبہ پورے بغداد پہ پہرے لگے تھے بنی عباس کے. ایک بوڑھی خاتون پہنچی, برقعے میں تھی. کہا کہ وہ بڑھیا کہاں جا رہی ہو. کہا سامنے کربلا ہے, میں حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں. کہا تمہیں نہیں پتا ہم ہاتھ کاٹ کے زیارت کرنے دیتے ہیں. کہا میں جانتی ہوں. کہا جانتی ہو. کہا ہاں. کہا پھر ہاتھ نکالو. ایک مرتبہ اس نے اپنا بایاں ہاتھ نکالا. جیسی ہاتھ نکالا, کہا تم نہیں جانتے ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں. کہا دایاں ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. کہا تم نے رائٹ ہینڈ تو پچھلے سال کاٹ دیا تھا. کہا تو پچھلے سال ہاتھ کٹا چکی ہے, پھر آئی ہے. کہا تم میرے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں مولا کی زیارت نہیں چھوڑوں گی. ایسے زحمتیں کی ہیں لوگوں نے زیارت کی. اجرکم اللہ. بس بھئی جوانوں کی خدا جوانیوں کو سلامت رکھے. آپ کے گھر کے اندر کوئی مصائب نہ ہے, سوائے غم شبیر کے خدا کوئی غم نہ دے. آئے میں پیش کروں. بس بھئی میدان کربلا کے اندر سید الشہداء علم تقسیم کر رہے ہیں. کہ یہ قلب لشکر کا علم ہے عباس, یہ علم تمہارا ہے. ایک مرتبہ کہا میسرہ کا لشکر
یہ زہرقین تمہارا. ایک مرتبہ آوازی کا مولا یہ ایک علم رہ گیا مجھے دے دیجئے. کہا نہیں خبردار, میرا ایک مہمان آنے والا ہے کوفے سے, ایک میرا مہمان آئے گا میں اسے یہ علم دوں گا. اب سب انتظار میں ہیں کہ حسین کا کوئی مہمان آئے گا. میرے مولا نے خط لکھا من حسین ابن علی ابن ابی طالب. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے خط ہے. کس کے نام؟ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام ہے. کہا یا حبیب انت تعرف, اے حبیب تم جانتے ہو ہماری رسول خدا سے قرابت کیسی ہے. حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں. حبیب اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو کربلا چلے آؤ. مولا نے آخر میں جملہ لکھا آجلاً حبیب دیر نہ کرنا. بس بھئی وہاں جناب حبیب کے لیے خط بھیجا مولا نے. یہاں پہ روز قافلے آنے لگے, کوفہ سے ملعونوں کے قافلے آنے لگے. پہلے جتنے بھی قافلے موجود تھے نا, ہر روز ایک مرتبہ کا 3000 کا لشکر آیا. کا کون آیا؟ کہ حسین ابن نمیر لے کے آیا ہے. جناب زینب نے آوازی کا بھائیا یہ کون آیا ہے؟ کہا بہن یہ تیرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے لشکر آیا ہے. بی بی رونے لگیں. اتنے میں 1000 کا لشکر اور آیا, 2000 کا لشکر آیا. پھر ایک مرتبہ آوازی کا 4000 شمر لشکر لے کے آیا ہے. کہا بھیا یہ لشکر کس کے لیے آیا ہے؟ کہا بہن یہ تیرے بھائی کے قتل کے لیے آئے ہیں. کہا بھیا کوفے میں سبھی دشمن ہیں, اے زہرا کے لال سبھی آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں. کہا نہیں بہن کوفے سے میرا بھی ایک آنے والا ہے. اتنے میں جناب زینب نے دیکھا میرا مولا حسین کھڑا ہو گیا. کہا عباس علی اکبر استقبال کرو, میرا بھائی آیا, میرا چاہنے والا آیا. ایک مرتبہ سب باہر نکلے. جناب زینب نے آوازی کہا فضا میرا بھائی مسند پہ کھڑا ہو گیا, ذرا پتہ تو کرو کون آیا ہے. ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا کہ بی بی آپ کے بھائی کا کوئی چاہنے والا حبیب ابن مظاہر آیا ہے. کہا فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ایک مرتبہ جناب فضا آئی کہ حبیب علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا ہے. جناب حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا, سر کو پیٹنے لگے. کہ مولا اتنے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ لے آئے ہو. حسین آپ اتنے غریب ہو گئے ہیں, بہنوں کو کربلا ساتھ لے آئے. ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے سے لگایا, گلے مل کے حسین ابن مظاہر سے یہ بولے تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آئے. وہاں پہ جب خط ملا تھا نا جناب حبیب کا, جملہ پیش کروں گا, میں نے ختم کر دیا, بس آپ کو 2 جملے سن لیجئے گا. جب خط ملا تھا نا جناب حبیب کا تو جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. جناب حبیب کو مولا کی وصیت یاد تھی, میرے مولا علی کی وصیت. کہ حبیب جب دسترخوان پہ بیٹھے ہو نا تو کسی کے لیے تعظیم میں کھڑے نہ ہونا, صرف امام وقت کے لیے, صرف امام وقت کے لیے, کسی کے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی جب دسترخوان پہ بیٹھے ہو. جناب حبیب نے پہلا لقمہ اٹھایا تھا, وہیں سے آواز دی کہ من بالباب کون ہے دروازے پہ. اس نے آواز دی کہ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لایا ہوں. بس یہ جملہ کہا نا, جناب حبیب نے رزق کو چوما, وہیں پہ دسترخوان پہ رکھا. کہ پروردگارہ تیرا رزق ہے لیکن یہ تیرے امام کا پیغام ہے. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. کہ میرے مولا نے خط لکھا ہے؟ کہ ہاں یہ خط ہے. خط کو لیا, چومنا شروع کیا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا. ایک مرتبہ خط کو کھولا, کہا زہرا کے بیٹے کو سلام. جناب حبیب کی زوجہ نے ایک سوال کیا تھا, بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں. جناب حبیب کی زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب زہرا کے بیٹے نے خط لکھا, کیا لکھا ہے؟ کہا کہ مجھے کربلا بلایا ہے. تو جناب حبیب کی زوجہ نے سوال کیا کہ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں جائیں نہ جائیں, اپنی تلوار مجھے دے دیجئے, میں کربلا چلی جاؤں. جناب حبیب نے آواز ہی کہا کہ اے کنیز خدا, مجھے حسین بلایا اور میں نہ جاؤں؟
حسین حبیب کو بلائے، حبیب نہ جائے۔ میں چاہتا تھا تو بھی ثواب میں شریک ہو جائے، تجھے بھی حسین کی نصرت کا ثواب مل جائے، اس لیے کہہ رہا تھا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس بھئی جملے سن لیجیے، آخری جملے سن لیجیے۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا میری تلوار کو چھپا کے باہر چلا جا، گھوڑے کو لے انتظار کر، میں تجھ سے کوفہ سے باہر ملوں گا۔ کہ کسی سے بتانا نا کہ کہاں جا رہا ہے، بڑا عبیداللہ ابن زیاد نے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ بس ایک مرتبہ غلام باہر چلا گیا، جناب حبیب فوراً اپنی تلوار کو غلام کے ہاتھ بھیج چکے تھے، اپنی کمر کو کسا، بوڑھے آدمی تھے۔ جیسے گھر سے باہر نکلے دیکھا جناب مسلم ابن اوسجہ آ رہے ہیں۔ کہا کہ مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا نہیں معلوم؟ کہا تمہیں نہیں پتا حسین کربلا آ گئے ہیں؟ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا مولا نے مجھے خط لکھا ہے۔ کہا پھر کیا سوچا؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ بہت بوڑھے تھے، 80-90 برس کے تھے۔ کہا حبیب اکیلے مت جانا، مجھے ساتھ لے کے جانا۔ کہا مسلم اگر ساتھ چلنا تو پہنچ جاؤ۔ کوفے سے باہر نکلے، ابھی جناب مسلم چھپ کے باہر جا رہے تھے تاکہ عبیداللہ کا فوج دیکھ نہ لے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا، کیا جناب مسلم نے سنا کہ جناب حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہ پہنچا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا، میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا، میں جا کے مقابلہ کروں گا۔ اب ایک مرتبہ جناب حبیب سرہانا گیا، کربلا کا رکیہ گاؤں، حسین کتنے غریب ہیں آپ، اب غلام زادے بھی آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں، میرے مولا میں ابھی آنے والا ہوں۔ جناب مسلم کو لیا، جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے؟ کہا نہیں آقا، اب میں آزادی نہیں چاہتا، مجھے حسین کی بارگاہ میں جانا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ بس بھی آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب و جناب مسلم ابن اوسجہ ان کا غلام سب پہنچ گئے۔ روز عاشور جب دن طلوع ہوا، آخری جملے سن لیجئے، دن طلوع ہوا، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب سعید سب سے بوڑھے صحابی تھے، ایک مرتبہ دیکھا سب جوان تو جا رہے ہیں شہادتوں کے لیے۔ جناب مسلم نے، جناب سعید نے سوچا ایسا نہ ہو کہ مولا روک دیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم آگے بڑھے، کہا مولا اجازت ہے، میں شہادت چاہتا ہوں۔ کہا مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ تم میرے بابا کے صحابی ہو، میرے نانا کے صحابی ہو، تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو۔ کہا مولا میں شہادت کے لیے آیا ہوں، مجھے روکیے گا نہیں۔ جناب مسلم نے فوراً کمر کو کسنا شروع کیا، اپنی بھووں کو باندھا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کہا مولا میں بوڑھا نہیں ہوں، میری کمر سیدھی ہو چکی ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ میرے مولا نے کہا سعید و مسلم و حبیب ابھی دیکھو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تم میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اللہ اکبر، یہاں یہ سامنے کھڑے ہو گئے، وہاں سے تیر چلا، مسلم نے سینے پہ لیا، دوسرا تیر چلا، کسی نے پیٹ پہ لیا، تیر چلتے جا رہے تھے۔ یہ بوڑھے بوڑھے صحابی تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، لب کانپ رہے تھے، کہتے تھے پروردگارہ ہمت دے دے، یہ زہرا کا بیٹا، یہ علی کا لال، رسول کا نواسا کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، امام حسین نے آخری کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جناب مسلم و سعید لرز سے وہ گرنے لگے، میرے مولا آگے بڑھے، جناب مسلم کو سہارا دیا، ان کو سہارا دینے کے بعد ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے جناب مسلم نے کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے کہا مسلم میں راضی، میری ماں زہرا راضی۔ ایک مرتبہ جناب حبیب سامنے آئے، کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں تمہارے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں کہتا کہ کوئی وصیت ہے تو مجھے وصیت کر دو، لیکن مسلم میں بھی ان قریب آنے والا ہوں اس لیے وصیت کے لیے نہیں کہوں گا۔ لیکن پھر بھی جناب مسلم ابن اوسجہ نے ایک جملہ کہا حبیب تم وصیت کہو یا نہ کہو میں ایک وصیت کروں گا۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کیا وصیت ہے؟ مسلم ابن اوسجہ سے کہا کیا وصیت ہے؟ کہا اوصی کا بہذا، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، ہمارا مولا بڑا غریب ہو گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کریں گے، آئیں میرے ساتھ دعا کیجئے گا۔
میں جانتا ہوں وقت ہو گیا, میں نے مسائل بھی تھوڑا طولانی پڑ دی, میں نے وعدہ کیا تھا مختصر پڑھوں گا. آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, آئیں ذرا ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کریں. تصور کیجئے گا وہ جو اسیروں کا قافلہ نکلا تھا, وہ جو بیویاں اجڑی ہوئی جا رہی تھیں نا کربلا سے کوفہ کی جانب. میں ایک واسطہ دوں گا صرف آج. جب وہ کوفہ پہنچی نا تو رات ہو چکی تھی. عبید اللہ ابن زیاد نے آواز کہا کہ نہیں, مجھے رات میں بیویوں کو داخل نہیں کرنا, جب کل دن نکلے گا نا تو میں مجمع عام میں لے کے آؤں گا. رات کو قافلے کو روک دو. اب سب بچے تڑپنے لگے, کوفے سے باہر بیویاں رکیں, بس بھئی آپ رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ پوری رات بیویاں باہر تڑپتی رہیں, روتی رہیں. جناب ام کلثوم بار بار کہتی تھی بابا 19ویں ماہ رمضان کو آپ میرے مہمان تھے, بابا آج میں کوفے میں آئی ہوں, آج میں آپ کی مہمان ہوں. بابا ذرا اپنی بیٹی کو آ کے دیکھیے, ہماری چادریں نہیں ہیں. مالی سبتین کے الفاظ ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں, مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. کہا بابا ذرا آ کے دیکھیں, میں آج آپ کی مہمان ہوں. بابا ہماری چادریں نہیں ہیں. بابا ذرا بھابھی کی گود کو آ کے دیکھیے, علی اصغر ساتھ نہیں ہے. بابا ذرا دیکھیے میرے بھیا کا سر ساتھ میں ہے. چلو کمل اللہ, بس میں ختم کر دیا, میرے طرف دیکھیے گا, میں دعا کر رہا ہوں. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ ذرا قافلہ, صبح کا وقت نمودار ہوا, قافلہ کوفے میں داخل ہونے لگا. کیسے استقبال کیا کوفے والوں نے, اے کاش کہ کوئی پھول بھی نہ مارتا. بل سے ایک مرتبہ پتھر آنے لگے بیویوں پہ. جب پتھر آنے لگے نا اور چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی, باغیوں کی بہنیں آ گئی, باغیوں کی بہنیں آ گئیں. ایک مرتبہ سلام کی آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا بیٹا سید سجاد, اس غربت کے عالم میں میرے بھیا کو کس نے سلام کیا؟ کہا پھپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھے. ساری بیویوں نے سر اٹھائے. اب جو دیکھا کوفے کے دروازے پہ ایک سر لٹکا ہوا تھا. ساری بیویاں گزرنے لگی, ایک بیوی رک گئی, نام رقیہ بتایا جاتا ہے. کہو مسلم, یہ جناب مسلم ابن عقیل کا سر تھا. کہا مسلم, جو تم پہ گزری مجھے پتا چل گیا, جو مجھ پہ بھی تھی تمہیں پتا چل گیا. او مسلم مجھے بتاؤ, میرے 2 یتیم بچے, میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ او مسلم میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ بس سب تڑپنے لگے, سب تڑپنے لگے. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب چاروں طرف سے مجمع عام دیکھ رہا تھا, علی و بطول کی بیٹی تھی. پروردگارہ, پروردگارہ, میں نے تمام کر دیا. پروردگارہ تجھے اس یتیمہ بچی کا واسطہ, پروردگارہ جسے باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی, پروردگارہ, پروردگارہ تجھے واسطہ, بس وہ آپ کے بچے سلامت رہیں. جب گھر جائیے گا نا تو بچوں کو دیکھ کے پیار ضرور کیجئے گا. 40 ناکوں پہ یہ بیویاں جا رہی تھیں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس سر کا. ایک مرتبہ ایک سر کو دیکھا کسی بچی نے. کہا بابا بس اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا. کہا بچی کچھ دیر اور صبر کر لے, ان قریب میں لے جاؤں گا. بس بھی ایک مرتبہ اسی بچی نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ جو رات کو رویا کرتی تھی جناب مالی سبتین کی روایت پر, فرسان الحجہ میں بہت سے مقامات پہ. جب شام میں پہنچ گئی, ایک 4 برس کی بچی نے خواب میں دیکھا کہ بابا سینے سے لگائے بیٹھے. کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. بچی خواب دیکھ رہی تھی. کہا بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. بابا جب شمر نے میرے در چھینے تھے نا, میں نے چچا عباس کو بہت پکارا تھا, لیکن بابا چچا نہیں آئے تھے. بابا جب مجھے تماچے لگے نا, بابا ابھی تک میرے چہرے میں نشان باقی ہے, ابھی تک میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے. بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. بس بھی ایک مرتبہ آواز آئی, کہا بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں. سینے سے لگایا. اچانک بچی کی آنکھ کھلی. کہا اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی یہیں پہ تھے. کہا جناب رباب نے دیکھا, جناب سے فوراً جناب زینب کو دیکھا. کہا بی بی کیا بتاؤں؟ سب بیویاں رونے لگی. یزید نے کہا کیا بات ہے, یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ بچی باپ کو بلا رہی ہے. کہا جاؤ سر دے دو حسین کا.
جیسے ہی سر ملا بچی نے پکڑ کے ایک جملہ کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی. بابا یہ کس نے رگوں کو کاٹا؟ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. بس ایک مرتبہ بچی گری، جناب رباب نے ہلا کے دیکھا، جناب زینب نے بچی کو لے لیا کہ رباب بس اب تیری بیٹی کی زحمتیں تمام. ماتم حسین آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا. آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا. ماں کی آغوش یا آغوش پدر بھاتی ہے، نیند بچوں کو اندھیرے میں کہاں آتی ہے، یاد سینے کی ستائے گی بابا. آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا. تم تڑپ جاتے سکینہ جو کبھی روتی تھی، آہ کرتی تھی میں تکلیف تمہیں ہوتی تھی، ایک ایک بات رلائے گی بابا. آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا. ہر دفعہ مجھ کو ہی سینے پہ سلایا بابا، آج کیوں تیروں کو سینے پہ سلایا بابا. بات یہ مجھ کو رلائے گی بابا، آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا، 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 نیند کیا خاک پہ آئے گی بابا. برسرے کربلا زخموں سے چور چور ہے حسین، ماں دشت خونی میں کرنے لگی یہ بہن، ماں گئی حسین، ماں آ گئی حسین، ماں گئی حسین، ماں گئی حسین، ماں گئی حسین، ماں گئی حسین.
زخموں سے تیرے خاک چھڑائے گی تیری ماں، ان ظالموں سے تجھ کو بچائے گی تیری ماں، آغوش میں جھولا بھی جھلائے گی تیری ماں، پہلو میں تجھے اپنے سلائے گی تیری ماں، اے نازوں کے پالے ہائے حسین اب اشک پلانے ہائے حسین، اے نازوں کے پالے ہائے حسین اب اشک پلانے ہائے حسین، ماں گئی 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 حسین، تو بن میں اکیلا ہے کوئی پاس کہاں ہے، دنیا کو تیرے درد کا احساس کہاں ہے، ہنستے ہیں ستمگار کوئی آس کہاں ہے، اکبر ہے کہاں اب تیرا عباس کہاں ہے، ایک ایک کو پکارا ہائے حسین، ایک ایک کو پکارا ہائے حسین، جب کوئی نہ آیا ہائے حسین، ماں گئی 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 حسین، کیا حال لینوں نے کیا دیکھ رہی ہوں، کیا حال لینوں نے کیا دیکھ رہی ہوں، میں پہلی محرم سے جفا دیکھ رہی ہوں، ہے تشنہ دہن آل ابا دیکھ رہی ہوں، ہونٹوں پہ تیرے شکر خدا دیکھ رہی ہوں، جب زی سے گرا تھا ہائے حسین، جب زی سے گرا تھا ہائے حسین، میں کرتی تھی نوحہ ہائے حسین، جب زی سے گرا تھا ہائے حسین، میں کرتی تھی نوحہ ہائے حسین، ماں گئی 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 حسین، کیا حال لینوں نے کیا دیکھ رہی ہوں، میں پہلی محرم سے جفا دیکھ رہی ہوں، ہونٹوں پہ تیرے شکر خدا دیکھ رہی ہوں، ہونٹوں پہ تیرے شکر خدا دیکھ رہی ہوں، جب زی سے گرا تھا ہائے حسین، جب زی سے گرا تھا ہائے حسین، میں کرتی تھی نوحہ ہائے حسین، ماں گئی 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 حسین۔ ایک نوحے کے 2 سے 3 اشعار پیش کر رہا ہوں، بزرگوں کی کوئی حکم تھا، علی ضیاء رضوی صاحب کا ایک کلام جو میں نے 2 سال پہلے اپنی کیسٹ میں بھی پڑھا تھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا تمام عزاداروں ماتمداروں کو سلامت رکھے، تمام ذاکرین کو سلامت رکھے، اس بی بی کے صدقے جو شام سے لٹ کر آئی تھی مدینے، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ہائے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ہائے نا قاسم و اکبر رہی بھائی بھی سدھارے، سب ہی گئے مارے، سب ہی گئے مارے، ہائے بے گور انہیں دشت میں چھوڑ آئی ہے زینب، اے جیو ماتمیوں، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ہائے عابد کو کسی طرح
بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے سنیے گا شعر کیا کیا نہ ستم راہ میں سعادت نے جھیلا میں تجھ سے کہوں کیا ہائے میں تجھ سے کہوں کیا ارے باغی کی بہن شام میں کہلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے پردہ جو سکھاتی رہی وہ بی کھلے سر پھرتی رہی در در ہائے بازاروں میں درباروں میں درباروں میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اور جو اولاد والے ہیں خاص طور پہ بیٹیوں والے ہیں وہ شعر غور سے سن کر ماتم کیجیے گا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہائے آ جا تو کنیزی میں میری بولا ستم گئے اے شاہ کی دختر ارے یہ لمحہ وہی تھا جہاں گھبرائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہائے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہائے زندہ میں کہیں کھو گیا بھائی کا نگینہ سکینہ ارے دو بالیاں زندان سے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہائے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اور کیا کہتی ہے میری شہزادی یہ ظلم میرے قلب کا جینے نہیں دے گا ہے ظلم ہی ایسا ارے شبیر سر دشت ہے گھر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر
لائی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون بیٹھے رہو یہاں مگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سے نہ لگی غش آ گیا ہے بس ذرا شدت تھی پیاس کی میں آ رہا ہوں جاؤ گھر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو مدھم ہے نفس بھی کرتے ہو آہ ہم کو بھی تاکید صبر کی کہتے ہو تھام کے جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا
اکبر پکارے باپ سے دل کو سنبھال لے، ٹوٹی سی نا کلیج میں رہنے ہی دیجئے، نکلے گا ساتھ میں جگر، برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر، برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر، برچی نہ کھینچنا۔ مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر، پھر خود ہی لڑکھڑا گئے برچھی نکال کر، کہتا رہا جواب سر، برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا۔